غنہ کے قوانین ہم پڑھ رہے تھے۔ غنہ کے دو قاعدے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج قاعدہ نمبر 3 ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف خلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور لام، واو اور را اگر ان میں سے بھی کوئی لفظ آ جائے تو بھی غنہ نہیں ہوگا۔ باقی کے جو 20 الفاظ ہیں اگر ان میں سے کوئی لفظ آ جائے تو غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ نون ساکن اور تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے بعد کوئی ورڈ حروف خلقی میں سے آ جائے، یا یہ 3 لفظ لام، واو اور را، ٹھیک ہے، لام، واو اور را ان میں سے اگر کوئی لفظ آ جائے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر باقی 20 الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آپ نے ان کی پریکٹس خود کرنی ہے۔ میں آپ کو 1-2 الفاظ بتا دیتا ہوں، جیسے فمنہم، اب نون ساکن کے بعد ہا آ گئی حروف خلقی میں سے تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ فمنہم من آمن، من آ کے بعد پھر حروف خلقی آ گیا تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، کیونکہ اس کے بعد اگلے من کے بعد کاف آ رہی ہے، کاف حروف خلقی میں سے نہیں ہے تو وہاں پہ غنہ کریں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ٹھیک ہو گیا؟ اور خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، خَاوِيَةٌ، اب یہاں پہ خَاوِيَةٌ یہاں پہ بالکل بھی نہیں پڑھنا، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، قرآن مجید اوپن کریں، کوئی بھی پیج اوپن کریں، پنسل لیں اور ان الفاظ کی پریکٹس کریں۔ جہاں پہ حروف خلقی آ جائے نون تنوین اور ساکن کے بعد اس کو مارک کر کے اس کی پریکٹس کریں، اور نون ساکن تنوین کے بعد حروف خلقی یا لام واو را کے بعد کوئی لفظ آ رہا ہو اس کو بھی مارک کر کے وہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں۔ اس کی بھرپور پریکٹس کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق۔ غنہ کے قوانین ہم پڑھ رہے تھے۔ غنہ کے دو قاعدے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج قاعدہ نمبر 3 ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف خلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور لام، واو اور را اگر ان میں سے بھی کوئی لفظ آ جائے تو بھی غنہ نہیں ہوگا۔ باقی کے جو 20 الفاظ ہیں اگر ان میں سے کوئی لفظ آ جائے تو غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ نون ساکن